زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعے کا دن 2 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے کیچ اور سوراب سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کے 2 بھتیجوں سمیت 6 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سوراب شہر میں قابض پاکستانی فورسز نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ کے 2 بھتیجوں محمد آصف ریکی، علادین ولد شبیر احمد ریکی ساکنان دمب کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ مذکورہ نوجوانوں کے ہمراہ مزید 3 نوجوانوں محمد عرفان ولد محمد حکیم ریکی، ذوالقرنین ولد حاجی فرید ریکی سکنہ دمب سوراب، جبکہ ایک نوجوان جس کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے کو پاکستانی فورسز نے لاپتہ کر دیا ہے۔ مذکورہ نوجوانوں کے لواحقین نے ان کی جبری گمشدگی کی FIR درج کر لی ہے۔ دوسری طرف بدھ کو قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے تمب کے علاقے سرنکن میں شاہدوست نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر ایک شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت علی حیدر ولد دل جان کے نام سے ہوئی ہے۔ مذکورہ نوجوان کو اس سے قبل بھی پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا۔ پنجگور اور راوران میں قابض پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر جارحیت شروع کی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے گچک میں ٹوبہ کے مقام پر قابض فوج کی طرف سے جارحیت کی جا رہی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض افواج کی کمک کے لیے 8 ٹرک اور 2 بختر بند گاڑیوں پر مشتمل اضافی نفری بھی علاقے میں پہنچ گئی ہے، جبکہ تنک ندی کے مقام پر قابض پاکستانی فوج نے 2 نئی چوکیاں قائم کر کے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ دوسری طرف آوران کے علاقے گیشکور میں بھی فوجی جارحیت کی اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گیشکور میں قابض افواج کی بھاری نفری کو جاتے دیکھا گیا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں جاسوس طیاروں نے پروازیں کی ہیں، جبکہ زمینی فوج پہاڑوں کی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ گیشکور میں ایک نئی چوکی بھی قائم کی گئی ہے۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے تمب میں واقع بلوچ نیشنل موومنٹ کی رہنما اور BSO آزاد کی سابق چیئرپرسن شہید بانو کریمہ بلوچ کے گھر پر دعویٰ بول کر لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ جمعرات کی صبح کریمہ بلوچ کے خاندانی ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو اس واقعے کی اطلاع دی، مگر علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے تصاویر اور دیگر تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی ہیں کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ گھر کو کس حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے۔ واضح رہے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ بانو کریمہ کے گھر میں پاکستانی فوج نے گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے۔ ماضی میں بھی شہید بانو کریمہ کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر ان کی کتابیں اور ذاتی استعمال کی چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور مارٹر بھی فائر کیے گئے تھے۔ قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے کیچ اور سوراب سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر کے 2 بھتیجوں سمیت 6 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی کے علاقے آسریلی میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس کے اندر سے 4 افراد کی باقیات برآمد ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ علاقے میں ایک چرواہے نے کچھ انسانی ہڈیاں دیکھ کر مقامی لوگوں کو اطلاع دی، جس پر مقامی افراد نے کھدائی کر کے 4 افراد کے باقیات نکالے۔ مقامی ذرائع کے مطابق جس جگہ سے ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں اس جگہ پر قابض پاکستانی فوج کا ایک کیمپ قائم تھا، جسے کچھ عرصہ قبل یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان
میجر گورہم بلوچ نے پنجگور کے علاقے پروم میں 2 پاکستانی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کی رات BLF کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے پروم سیکی بازار میں قابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس سے 2 اہلکار موقع پر ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ میجر گورہم بلوچ کے مطابق قابض فوج کی 2 گاڑیاں تھیں، جس میں ایک گاڑی سیکی بازار میں رکی، جس پر اسی وقت سرمچاروں نے حملہ کیا۔ گوادر سے 4 سال قبل قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار 2 نوجوان بازیاب ہو گئے ہیں۔ بازیاب ہونے والوں کی شناخت فدا بلوچ اور شاہنواز بلوچ کے ناموں سے ہوئی ہے، جن کا تعلق دشت شولی سے ہے۔ دونوں کو قابض پاکستانی فوج نے 12 اکتوبر سال 2017 کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ ان کے ہمراہ لاپتہ ایک نوجوان مسلم بلوچ تاحال بازیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لہڑی میں بس اڈے کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عبدالمجید ولد بادرین ٹالائی، جبکہ زخمی کی شناخت عبدالستار ولد محمد ہاشم برہمانی کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف نوشکی قاضی آباد سے زاہد ولد شیخ محمد زمان مینگل نامی بچے کو اغوا کیا گیا، تاہم مقامی پولیس نے بروقت کارروائی کر کے بچے کو بازیاب اور اغواکاروں کو گرفتار کیا ہے۔ بچے کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا تھا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی نومنتخب چیئرپرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظم اداروں کے بغیر قومی اور سماجی ترقی ممکن نہیں۔ جس طرح سماج میں غیر ادارتی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا کامیاب کونسل سیشن بلوچ طلبہ سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ آج بلوچ طلبہ سیاست میں نظریاتی بنیادوں پر جاری سیاسی جدوجہد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے منفی رویوں کو دانستہ پروان چڑھایا جا رہا ہے اور طلبہ کو منظم سیاسی جدوجہد کے بدلے گروہوں میں تقسیم کر کے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بساق طلبہ سیاست میں موجود غیر سیاسی اور غیر تنظیمی رویوں کو چیلنج کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں تجارتی گزرگاہ کنٹانی ہور کی بندش کے خلاف متاثرین کی طرف سے ڈپٹی کمشنر آفیسر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا اور مظاہرہ کیا گیا، جبکہ احتجاجی کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی پارٹیوں کے مقامی قائدین، متاثرین کنٹانی ہور اور ماہی گیروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ دھرنا شرکا کا کہنا ہے کہ کنٹانی ہور کی بندش سے ہزاروں لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ روزگار پر قدغن اور پابندی سے ہر طبقہ متاثر ہوگا۔ دوسری طرف پنجگور میں دوسرے روز بھی ایران بارڈر کی بندش کی وجہ سے تیل کے کاروبار سے منسلک چھوٹے گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں کا احتجاج جاری رہا، جبکہ سی پیک روڈ پر حاجی یاسین مارکیٹ کے قریب دھرنا دے کر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا۔ اس دوران مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ علاقے میں ہزاروں افراد کا ذریعہ معاش ایران بارڈر سے منسلک ہے۔ ایران بارڈر کی بندش گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں کی تذلیل، چوری، ڈکیتی اور سختی سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان بھر میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف زمیندار ایکشن کمیٹی کی اپیل پر بلوچستان کی تمام اہم مرکزی شاہراہوں کو احتجاجاً بند کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق زمینداروں نے لکپاس کے مقام پر کوئٹہ کوئٹہ کو کراچی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا۔ اسی طرح کوئٹہ تیوب اور کوئٹہ چمن کو مختلف مقامات پر، جبکہ مسنگ میں پنجپائی کے مقام پر کوئٹہ تفتان شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے زمیندار ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما حاجی عبدالرحمان بازئی کا کہنا تھا کہ حکومت زمینداروں کو شاہراہوں کو بند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زمینداروں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شاہراہوں اور سڑکوں کو 22 مقامات پر بلاک کر دیا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنا الگ قائد حزب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تصدیق کی ہے کہ
سینٹ میں 27 ارکان پر مشتمل اپوزیشن کا نیا بلاک تشکیل دیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے سینٹ میں اتحادیوں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صنفی مساوات میں پاکستان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے اور پاکستان اس انڈیکس میں پچھلے سال کے مقابلے میں مزید 2 درجہ تنزلی کے بعد 156 ممالک کی فہرست میں 153ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں صنفی فرق 0.7% پوائنٹس اضافے کے بعد 55.6% ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ صنفی مساوات کے لیے بدترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس فہرست میں صرف عراق، یمن اور افغانستان ہی پاکستان سے بدتر ممالک ہیں۔ ادارے کی طرف سے جاری اسکور کارڈ کے مطابق اقتصادی شراکت اور مواقع میں پاکستان کو 152، تعلیمی اصول میں 144، صحت اور بقا میں 153 اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے میں 58 نمبر دیے گئے۔ جنوبی ایشیا کے خطے میں پاکستان 8 ممالک میں 7ویں نمبر پر ہے، جبکہ افغانستان سب سے نیچے ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تہران نے اب تک جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے امریکہ کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں دیکھی ہیں۔ ان کا یہ بیان ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے 2015 کے تاریخی جوہری معاہدے پر ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے نئی پیشکش کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں حسن روحانی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سفارتکاری پر زور دیا اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ تاہم جوہری معاہدے سے 2018 میں دستبردار ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سخت پابندیوں کی طرف اشارات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے الفاظ عمل میں تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک دفتر کے اندر فائرنگ کے واقعے میں ایک بچے سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کیلیفورنیا کے پولیس حکام نے کہا ہے کہ جنوبی علاقے میں واقع ایک دفتر کے اندر ہونے والی اندھادھند فائرنگ میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق متاثرین میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ لاس اینجلس کے جنوب میں واقع اورنج کے لنکن ایونیو میں مقامی وقت کے مطابق شام کو پیش آیا۔ ابھی اس حملے کے محرکات کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ حملے میں ملوث حملہ آور بھی پولیس کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو ترقی اور انفراسٹرکچر کو سہارا دینے کے لیے $2 کروڑ کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے میں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بحال کرنے، لاکھوں ملازمتیں دینے اور بڑی کمپنیوں پر ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کے روز ریاست پینسلوینیا کے پیٹسبرگ شہر کے ٹریڈ یونین ہال میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دوبارہ بہتر تعمیر یہ پروگرام 8 برسوں کے لیے ہے۔ اس سے لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ میں سرمایہ کاری کا ایسا منصوبہ ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبیش.com۔